کہا جاتا ہے کہ ایک بادشاہ تیز رفتار گھوڑے پہ بیٹھا اور چلنے لگا کہیں سفر پہ کسی کام کے سلسلے میں۔ اچانک وہ گھوڑا بدکا، بادشاہ گر پڑا، اور جب بادشاہ گرا تو اس کے گرنے سے اس کی ہڈی کا مہرا وہ ہل گیا۔ اب کسی کل اس کو سکون نہیں، ہر وقت بے چینی، ہر وقت تڑپ، ہر وقت درد، ہر وقت عجیب سی کیفیت۔ شاہی طبیبوں نے سر توڑ کوشش کی کہ بادشاہ کا مہرا جو درد کر رہا ہے یہ اپنی جگہ پہ فٹ ہو جائے اور درد ختم ہو جائے۔ مرض بڑھتا گیا جو دوا کی۔ شاہی طبیبوں کے سر توڑ کوشش کے باوجود بھی کچھ نہیں بن پڑا۔ ایک یونان کا حکیم تھا، اس کو خبر ملی کہ بادشاہ کے مہرے ہل چکے ہیں اور اس میں شدید درد ہے۔ وہ وہاں سے آیا اور یہاں آ کر اس نے بڑی جانفشانی سے، بڑی محنت کے ساتھ بادشاہ کا علاج کیا۔ اللہ کی شان، شفا تو اللہ کے ہاتھ میں ہوتی ہے، بادشاہ کو شفا مل گئی۔ اور یہ یونانی حکیم علاج کرنے کے بعد جب صحت یاب ہو گیا بادشاہ تو یہ چل پڑا۔ کچھ عرصے کے بعد وہ آیا ہوا تھا دارالحکومت میں، تو کہا کہ جاتے جاتے بادشاہ کو سلام تو کرتا جاؤں۔ اب جب بادشاہ کی خدمت میں دربار لگا ہوا تھا، یہ ان کی خدمت میں پیش ہوا تو بادشاہ نے توجہ ہی نہیں دی، گویا جانتا ہی نہیں ہے یہ کون ہے۔ عام سائل سمجھا، عام رعیت سمجھا، عام آدمی سمجھا۔ باوجود پہچان کرانے کے وہ نسیہ منسیہ، کچھ یاد نہیں ہے اس کو۔ یہ یونانی حکیم کو بڑی تکلیف ہوئی کہ دیکھو یار، میں نے اس کے ساتھ خیر کا معاملہ کیا ہے، یہ تحفے تحائف نہ دیتا، لیکن کم از کم پہچان تو رکھتا، محسن کی پہچان تو رکھتا۔ یہ جب دیکھا اس نے کہ وہ پہچاننے سے آ رہی ہے، یہ وہاں سے اٹھ کھڑا ہوا، اور جب باہر گیا، مجلس سے باہر نکلا، ایک غلام کو، دربان کو، سیکورٹی گارڈ کو اس نے کہا کہ میں یونان سے آیا ہوں، جانتے ہو میں پچھلے کئی دن یہاں رہا بھی ہوں، یہ حکیم ہوں میں، یہ بیج ہیں، یہ بادشاہ کی خدمت میں پیش کر دینا اور ان کو کہنا کہ یہ حکیم صاحب نے دیا ہے، یونانی حکیم نے دیا ہے، یہ بیج ہیں، اس کو دہکتے ہوئے انگاروں پہ ڈالو اور اس کی دھونی لو، آپ تر و تازہ اور جوان ہو جاؤ گے، اور لازمی کرانا۔ چل پڑا، اور وہ بیج جب بادشاہ کی خدمت میں پیش کیا گیا کہ آپ جوان تگڑے ہو جائیں گے، فوراً اس نے حکم دیا کہ انگارے دہکائے جائیں۔ انگارے لائے گئے، اس نے وہ رکھا اس پر اور پھر دھونی لینے لگا، تو اتنی شدید اس کا پریشر تھا کہ دھوئیں کا شدید اور شدت تھی اس میں کہ اس کو ایک شدید قسم کی چھینک آئی۔ جب اس کو چھینک آئی تو اس کے وجود کا ایک ایک حصہ ہلا، وہ مہرا بھی ہل گیا، وہ مہرا بھی ہل گیا۔ اب پھر درد وہ سمجھ گیا کہ میں نے بے اکرامی کی ہے، میں نے توجہ نہیں دی ہے، اب اپنے محسن کو پہچاننے سے انکار کر دیا ہے، جس کے نتیجے میں اس نے یہ سٹ ماری ہے، یہ تکلیف اس نے مجھے پہنچائی ہے۔ فوراً حکم دیا کہ جو یونانی حکیم جس نے یہ بیج دی یا پچھلے دنوں جو میرا علاج کرتا رہا، کہیں بھی ملے اس کو پکڑ کے میری خدمت میں پیش کیا جائے۔ پورا علاقہ چھان مارا، کہیں بھی وہ حکیم نہ ملا، کہیں بھی نہ ملا۔ تو شیخ سعدی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ وہ شخص کمینہ ہے جو اپنے محسن کو فراموش کرتا ہے، وہ شخص کمینہ ہے جو اپنے محسن کو فراموش کرتا ہے، اور کمینے شخص کو خدا ہدایت ہی نہیں دیتا، خدا اس کو بھلائی کا راستہ بھی نہیں دکھاتا۔ جو شخص کمینہ ہو، محسن کو فراموش مت کیجیے۔